اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ روزے کے احکام میں ہم جس چھوٹے سے کتابچے کو شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 10-12 دروس میں اس کو ہم مکمل کریں گے خداوند کریم کی توفیق سے اور امیر المومنین اسلام کے جوار کی برکت سے انشاءاللہ تعالی۔ اس کتابچے کا نام ہے الصیام جنۃ من النار موجز فی احکام الصیام، یعنی یہ خلاصہ ہے روزے کے جتنے بھی احکام ہیں اس کا یہ خلاصہ ایک جامع اور معنی مرتب کیا گیا ہے، اور یہ جو خلاصہ مرتب کیا گیا ہے وہ وفق فتاوی سماحت سید علی حسینی السیستانی مرجع اعلیٰ سید علی سیستانی دامت ظل العالی کے فتاوی کے مطابق ہے۔ اور یہ خلاصہ جب مرتب کیا گیا تو باقاعدہ دفتر سید سیستانی دامت ظل العالی کی طرف سے مہر مبارک بھی اس کے اوپر لگائی گئی، اور اس کو جو ہے وہ اوکے قرار دیا گیا، اس کی تصدیق کر دی گئی کہ اس کے اندر جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے وہ مرجع اعلیٰ کے کیا فتاوی کے مطابق ہے۔ اور اس کتابچے کا جو نام رکھا گیا الصیام جنۃ من النار، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو ہے وہ یہ نام لیا گیا، کہ جس حدیث میں اس حدیث کا ریفرنس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ کتابچہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو صفحہ نمبر 6 کے اوپر جو احادیث نقل کی گئی ہیں اس کے آخری پہرے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ العبد المؤمن یوم القیامت کما یقی احدکم سلاحہ فی الدنیا، کہ روزہ جو ہے وہ ایک عبد مومن کے لیے ڈال ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن روزے کو ڈال قرار دیا گیا، یعنی جو بھی قیامت کی سختیاں ہیں اور آگ ہے اس سے روزہ کیا بن جائے گا، ڈال بن جائے گا اور اس کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ جیسا کہ تشبیہ دی گئی یہاں پہ، جیسا کہ تمہارا جو اسلحہ ہے وہ دنیا میں تمہارا کیا کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، تو جیسے اسلحہ دنیا میں دفاع کرتا ہے ایسے ہی جو روزہ ہے یہ روزے دار کا جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم سے دفاع کرے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے وہ جنت ان کا لفظ ہے، یہ محبت علی علیہ السلام کے متعلق بھی وارد ہوا ہے کہ حبہ جنت من النار، اور لفظ اگر جنتن کے تینوں تلفظ موجود ہیں، جنتن جنتن جنتن، اور تینوں میں معنی کیا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ مثلا کسرہ کے ساتھ اسے پڑھیں جنتن تو وہ کیا پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس میں آخر پہ من الجنت والناس، تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا، وہ جن کے معنی میں چلا جائے گا۔ تو اگر کوئی اس حدیث کو جنتن پڑھتا ہے تو وہ معنی کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جنتن پڑھیں گے تو اس کا مطلب جنت ہے، تو روزہ جنت ہے، وہ مفہوم تو ٹھیک بنے گا لیکن وہ حدیث کے جو عبارت ہے اس کے مطابق کیا درست نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا یہ جو لفظ ہے وہ جنتن ہے، تو الصیام جنتن من النار یہ کتاب کا نام ہو گیا۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو روزے کے متعلق آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ روزے کو جب اس امت کے اوپر فرض کیا گیا تو ساتھ ہی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کے بعد لعلکم کا لفظ ہے اور تتقون کا کیا لفظ ہے۔ اس کی بس مختصر وضاحت کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ لعلکم تتقون۔ لعل کا جو لفظ ہے ہم عربی نحو میں پڑھتے ہیں کہ یہ ترجی کے لیے آتا ہے، اور ترجی کا مطلب اردو میں ہم کیا کرتے ہیں، امید ہے۔ امید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ظنی کیفیت ہے، اور ظنی کیفیت کو کیا کہتے ہیں، عدم العلم، کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے لعل کا لفظ، تو یہاں پہ پھر مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کی نسبت سے اگر آپ لعل کا وہی معنی کریں گے جو علم نحو میں عام لوگوں کی نسبت سے کی جاتا ہے، تو پھر اللہ کے اندر ایک نقص پیدا ہو جائے گا، یعنی اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ اس سے تم متقی بن جاؤ گے۔ تو مطلب کیا کہ پھر اللہ کو بھی یقین نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی علم نہیں ہے، اور الیاذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے اوپر ایک جہالت کی نسبت لازم آتی ہے
کہ جو صفات سلبیہ میں سے ہے کہ جس سے اللہ کی نفی کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ عما لا یلیق بہ، سبحان اللہ کی تسبیح ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے تلقین دی اور سکھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پاکیزہ قرار دینا ہے ہر اس نقص سے، ہر اس عیب سے کہ جو اس کے شایان و شان نہیں ہے۔ تو اب اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے متعلق یہ کہتا ہے کہ امید ہے کہ تم تقوی اس سے پیدا ہو جائے گا، کہ وہاں پہ لفظ امید کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، وہاں پہ پھر حقیقی ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ یہ چیز علت بنتی ہے، کہ روزہ علت بنے گی، روزے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، یعنی اس میں امید کی بات نہیں ہوگی، اس میں یقین کی بات ہوگی کہ اللہ نے روزے کو علت قرار دیا ہے تقوی کے اختیار کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہو جائے گا۔ لعلکم کے اوپر آپ مختلف تفاسیر دیکھیں، خصوصاً جو ہے اگر اپلیکیشن میں آپ دیکھنا چاہیں تفسیر الکوثر میں، تو لعلکم کو آپ سرچ کریں، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ لعلکم آیا ہے، آپ دیکھیں کہ لعلکم میں مفسرین کیا ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ امید والا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کی وہ تعویل کریں گے کہ یہ لوگوں کی نسبت سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وگرنہ اگر اللہ کی نسبت سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کو امید ہے، یعنی اللہ کو بھی ظنی کیفیت ہے، العیاذ باللہ من ذالک، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی نسبت سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو یقین ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہر چیز کا کیا علم ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے، آپ اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں، مختلف تفاسیر کو دیکھیں، مختلف روایات کو دیکھیں کہ لعلکم کیا یہاں ترجی کے معنی میں آیا ہے یا ترجی کے معنی میں نہیں آیا، یہ ایک نقطہ ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ تقوی کی ہے، تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ اس کا جو مادہ ہے وہ وقاء اور یقین سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچانا، بچاؤ کرنا، تاکہ تم اپنا بچاؤ کر لو۔ تو انسان اپنے آپ کو کب بچاتا ہے اور انسان کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی؟ تو یہ بات اگر انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے تو انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس جو بڑا دشمن ہے، جسے اللہ کے رسول اعداء عدووں کا کہتے تھے، کہ تمہارا جو بڑا دشمن ہے وہ تمہارا نفس ہے، نفسوں کا بینہ جنبیک، تمہارا اپنا نفس ہے، نفس امارہ، وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان تو کیا ہے؟ چھوٹا دشمن ہے۔ شیطان کے پاس کیا پاور ہے؟ وسوسہ ڈالنے کی، دل میں خیال ڈالنے کی، جبکہ جو نفس انسان کے پاس موجود ہے اس کے پاس کیا پاور ہے؟ قرآن مجید کی آیت کے مطابق امارہ کی، امارہ صیغہ مبالغہ ہے، عامر سے اگلا حکم کیا آتا ہے؟ امارہ، کہ جو بار بار انسان کو کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ وسوسہ تو ایک خیال ہے، چیز کو خوبصورت بنا کے اس کے دل میں ڈال دینا، امارہ کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر بار بار حکم دینا تم یہ کام کرو۔ تو اب یہ انسان کے دشمن ہیں، تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ گری ہوئی ہے، اور دشمنوں میں انسان نے دشمنوں سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور خود کو کیا ہے؟ بچانا ہے۔ تو انسان کو بہت ساری ایسی چیزیں کی ضرورت ہے، ایسے اسلحے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان دشمنیوں میں لڑ سکے، اپنے دشمنوں سے صحیح طریقے سے لڑ کے خود کو بچا سکے۔ تو اس لڑنے کے اسلحے میں سے جیسا کہ ایک نماز ہے، اسی طرح سے ایک اسلحہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزے میں انسان جب نفس امارہ اور اپنی خواہش کو توڑنا شروع کرتا ہے، اس کو بریک کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، انسان کا دل کر رہا ہے پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے انسان کے اوپر، کہ انسان اپنے آپ کے اوپر پریکٹس کرتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کی، خود کو سنبھالنے کی۔ تو اس طرح سے ایک پورا مہینہ اگر انسان اس طریقے سے پریکٹس کرتا رہے، اور وہ شرائط بھی جو روزے کی اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اگر ان کا بھی خیال رکھے، تو انسان کے پاس ایک مضبوط طاقت آ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے آپ سے لڑنا سیکھ جاتا ہے، اور اس لڑائی میں اسے بڑا جو ہے وہ لطف آتا ہے، اور اسے مشکل پیش نہیں آتی، وہ لڑ کے کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا روزہ ایک ہتھیار ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کے وعدے کے مطابق اگر روزے کو آپ رکھیں گے تو یہ انسان کو قوت دیتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کا بچاؤ کر لے گا۔ کس سے بچاؤ کرے گا؟ اسی دشمن سے بچاؤ کرے گا کہ جو بہت بڑا دشمن ہے، جو انسان کے پاس موجود ہے، کہ شیطان جو ہے وہ قید ہو جائے، قید نہ ہو جائے، اس بات کی شیطان کو ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی مجھ سے بڑا اس کے پاس دشمن کیا ہے؟ موجود ہے، بلکہ شیطان ان بندوں کو بعض کا چھیڑتے ہی نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے کیا چھیڑنے کی ضرورت ہے، ان کا اپنا دشمن موجود ہے، وہ انہیں کیا پورا کر لے گا۔ تو لہٰذا روزے میں ہر انسان خود کو چیک کرے کہ اگر وہی برائی کے خیالات پہلے کی طرح آ رہے ہیں پاورفل، وہی جو ہے وہ نیٹ دیکھنا، باقی چیزوں کے خیالات حسب دستور باقی ہیں، تو انسان سمجھ لے کہ شیطان کی میرے اوپر کوئی محنت نہیں ہوئی، یہ ساری محنت کیا ہے؟ اندر سے میرے اندر موجود ہے۔ شیطان کو کوئی میرے بارے میں کوئی ٹینشن کم از کم نہیں ہے کہ جی اس کے اوپر ہی مجھے کیا ہے؟ محنت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے خود ہی میرا اشاری اس کے لیے کافی ہے، یہ خود ہی کیا ہے؟ میرا جو نفس ہمارا وہاں پہ موجود ہے وہ یہ کام کر لے گا۔ تو لہٰذا ماہ رمضان میں انسان کا سب کچھ اپنا سامنے آ جاتا ہے کہ آیا شیطان کی کارستانیاں یہاں پہ موجود ہیں، یا خود میں اپنے اندر کمزور ہوں، میں ابھی تک کیا ہے؟ خود کو سنبھال ہی نہیں پایا،
اور میری حیثیت اسی بچے جیسی ہے کہ جو موبائل اور ٹیبلٹ دیکھتا رہتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے، ماں باپ جب تک نہیں لیں گے تو اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اگر میری بھی حیثیت یہی ہے کہ میں جاگتا ہوں تو جاگتا رہتا ہوں، موبائل دیکھتا ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس ہمارا میرا غالب آ چکا ہے، میں انتہائی کمزور بندہ بن چکا ہوں، میں تو اس سے لڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے کہا چھوڑو نفس لوامہ کو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا روزہ جو ہے وہ یہ انسان کو پریکٹس کرائے گا کہ اب تم نے اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی خاطر ان کو قربان کرنا ہے، اور پریکٹس کرنی ہے، بھوکھا رہنے کی پریکٹس کرنی ہے اللہ کی خاطر۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی یہاں پہ حدیثیں آئیں گی کہ روزے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا روزے کا دن اس دن کی طرح نہ ہو کہ جس دن تم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، دونوں میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ پھر جب امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، کان بھی روزے سے ہوں، جسم بھی روزے سے ہوں، یہاں تک کہ مبالغتاً یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا جو جسم کا ایک ایک بال ہے وہ بھی روزے سے ہو، یعنی بالکل تم نے اپنے آپ کو اس میں سنبھالنا ہے اور مباح چیزوں سے بھی خود کو کیا روک کے رکھنا ہے، تاکہ جو ہے اتنی پریکٹس پیدا ہو اور یہ ٹریننگ ہو پورا اپنے آپ سے لڑنے کی، اپنے نفس لوامہ سے لڑنے کی، نفس امارہ سے لڑنے کی، تاکہ جو ہے انسان اس ٹریننگ کے ذریعے سے ماہ رمضان کے بعد اور پوری زندگی کیا ہے اسی کے تحت چلے اور اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ اور جو اپنے آپ کو بچانے والا بن جاتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، اور یہی وہ تقوی کی وصیت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام اپنے بستر شہادت پہ تمام مومنین کو جمع کر کے، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے بچو، یعنی اللہ کی معصیت سے بچو، خود کو بچاؤ، خود کو سنبھالو، خود کے اوپر توجہ دو۔ یہ ہمارے آقا کی وصیت ہے، اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم اس وصیت کے مطابق عمل کر سکیں، اور روزہ ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم خود سے لڑ سکیں اور جہاد اکبر کے اس مشن میں ہم سب کامیاب ہو سکیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تاکہ ہم کتاب شروع کر سکیں۔ اچھا، کتاب کا آغاز جو ہوتا ہے کہ من یجب علیہ صیام شہر رمضان، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اس میں عمومی شرائط جو تکلیف کی رہتی ہیں، جسے شرائط عامہ کہتے ہیں، عمومی شرائط، اس میں عقل ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے مجنون نہ ہو، عاقل ہو، اور قدرت ہو انسان کے پاس، اور تیسری شرط کیا رہتی ہے؟ بلوغت رہتی ہے۔ تو یہاں پہ بلوغت کے متعلق کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ پہلی جو شرط ہے وہ بلوغت ہے، یہ تو عمومی شرط میں آ جائے گی، اور روزے کی کچھ خصوصی شرائط بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی کیا بیان کریں گے۔ بلوغت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ اور مشہور فقہا کا یہی موقف ہے کہ وہ جو روایت ہے 9 سال والی، یہاں پہ روایات میں اختلاف ہے، کچھ روایات میں 13 سال ہے، کچھ روایت میں کیا 9 سال ہے۔ ایت اللہ اسحاق الفیاض خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے 13 سال کی روایت کے مطابق فتویٰ دی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 13 سال کی بالغ ہوتی ہے، جبکہ جو باقی فقہا ہیں بے شمول سید سیستانی دامت اللہ علیہ، وہ 9 سال جو ہے وہ بلوغت کے قرار دیتے ہیں۔ اور اس 9 سال میں جو سال کی بات آتی ہے وہ چاند والے جو ہے وہ 9 سال ہیں، جیسے قمری سال کہتے ہیں، ہلالی سال کہتے ہیں، کہ جو ہمارے جو عیسوی سال ہمارے چل رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کتنا کم ہے؟ 97 ڈیز جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو یہ توضیح جامع فارسی جو ہے سید سیستانی دامت اللہ علیہ کے، اس کے حواشی میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر 97 ڈیز، یعنی 97 کتنے ہو جائیں گے؟ 3 مہینے اور 7 دن، یہ اگر کم کر دیں تو ایک خاتون کے کیا ہو جائیں گے؟ 9 قمری سال کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اب آپ کے لیے ہوم ورک ہو جائے گا، کل آپ سے ہم پوچھیں گے کہ 2026 میں ابھی ہم فروری میں ہیں، تو 19 فروری کو جو ہے وہ یکم ماہ رمضان ہوئی، تو آپ حساب کتاب کر کے دیں کہ لڑکی کی پیدائش جو ہے وہ کب ہو، 2018 2017 کہ کس مہینے سے پہلے پیدائش ہو، تو اس کے یہ 9 سال کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے۔ بس اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اس میں آپ نے یہ نقطہ دیکھنا ہے کہ 9 سال اگر ایک لڑکی کے پورے کریں تو کتنے دن بنتے ہیں؟ اب ان 9 سالوں میں کیا ہے، 2 سال یہ بھی آتے ہیں نا، 2 سال یعنی 4 سال بعد ایک سال ایسا آتا ہے کہ جس میں 365 دن نہیں ہوتے، بلکہ کتنے ہوتے ہیں؟ 364 دن ہوتے ہیں، ایک کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ 9 سال میں دیکھیں کہ ٹوٹل کتنے دن بن رہے ہیں، پھر اس میں سے آپ 97 ڈیز کو کیا کر دیں؟ مائنس کر لیں۔ مائنس کرنے کے بعد آپ کیا کہیں؟ ایک آپ قاعدہ کلیہ دے دیں مومنین کو کہ بھئی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بچی کی اگر ڈیٹ آف برتھ کیا ہے 2017 یا 2018 کے اس مہینے کی فلاں تاریخ سے پہلے کی ہے، تو 19 فروری 2026 تک اس کے 9 سال کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اب یہ حساب کتاب آپ ماہرین انشاءاللہ کل کر کے لائیں گے، اور پھر ہم کیا مومنین کو دکھائیں گے کہ دیکھو جی یہ آپ کی کیا بن رہی ہے، وہ ڈیٹ بن رہی ہے کہ اگر اس تاریخ سے پہلے آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے
تو پھر اس کے 9 سال پورے ہو رہے ہیں، اگر اس تاریخ کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کے 9 سال پورے نہیں ہو رہے، تو یہ حساب کتاب کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب لڑکے کے متعلق 15 سال کی بات ہے کہ تو وہ بھی 15 سال کیا ہو جائیں گے، قمری ہو جائیں گے۔ اس میں کتنا فرق رہے گا، اس میں 162 162 دن کا کیا رہے گا، فرق رہے گا۔ تو لہٰذا اب آپ یہ بھی حساب کریں کہ 15 سال کے کتنے دن بنتے ہیں، اس سے پھر 162 دن جو ہے وہ آپ مائنس کر لیں گے، تو اس کا بھی کیا آپ حساب کر کے دیں کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ اگر بچہ اس تاریخ سے پہلے پیدا ہو تو 19 فروری 2026 تک اس کے کیا ہو جائیں گے، یہ 15 سال کیا ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 حساب کیا ہو گے آپ کے ذمے ہوں گے، قانون آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ جو ہے وہ کلاس کے بعد انشاءاللہ کیلکولیشن یہ کرتے رہیں، اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماہرین کے اس بارے میں کیا کتنا اختلاف ہے اور کتنا اتفاق ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ مجھے پانی جو ہے وہ دیتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا، لڑکی کو جو ہے وہ کچھ اور صفات بھی بلوغت کی ہیں جو مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک تو کیا ہوگی، یہ 15 سال ہوگی، یعنی لڑکی کی ایک ہی ہے 9 سال ہے۔ اگر 9 سال سے پہلے اسے خون حیض آ بھی جاتا ہے تو وہ خون حیض شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ 9 سال میں اسے خون حیض نہ بھی ہے تو پھر بھی لڑکی کیا ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گی۔ یعنی اسے فقہا کیا لکھتے ہیں کہ لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف دیا، اتنی عزت دی کہ کہا کہ جو لڑکا ہے یہ تو چلیں میری اطاعت میں نہ آئے، یہ چلتا رہے، لیکن لڑکی کو اتنی عزت اور شرف دیا کہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ میری اطاعت میں آنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ خالق جو ہے وہ جسے پسند کرتا ہے تو اسے ذمہ داریاں جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ جیسے اس ادارے میں ہم رہ رہے ہیں، تو اگر ادارے والے کسی برادر کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ مدیر بن گئے، مسئول بن گئے، تو اس لڑکے کے لیے شرف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس سے میرے بڑا شرف کیا ہے۔ فرض کریں سید سیستانی کی طرف سے ہم میں سے کسی کو ذمہ داری دے دی جائے، وہ کہے گا کہ بڑی شرف کی بات ہے۔ اگر خالق جو ہے وہ یہ ذمہ داری دے دے کسی انسان کو تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ جو ہے وہ بچیوں کے لیے ایک شرف ہے بہت بڑا، اور اطباء علویہ، اطباء حسینیہ کی طرف سے باقاعدہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ لڑکی کے جب 9 سال مکمل ہوتے ہیں تو اسے مبارکباد دی جاتی ہے کہ تم بہت عظیم بن گئی ہو۔ تو لہٰذا خواتین کی عظمت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں کیا ہے، خدا انہیں ذمہ داری دے دیتا ہے، مسئولیت دے دیتا ہے، شرف اور عزت دے دیتا ہے، جبکہ جو 15 سال تک لڑکے ہیں ان کو کہتا ہے کہ تم جاؤ، میرا تم سے کوئی لینا دینا فی الحال تک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 15 سال تو ایک یہ مستقل علامت ہے۔ دوسری مستقل علامت کیا ہے یہاں پہ کہ منطقۃ العانہ جسے کہتے ہیں، زیر ناف شرمگاہ کے اوپر کیا ہے، سخت بالوں کا اگنا۔ اگر یہ بال اگ گئے ہیں زیر ناف تو یہ لڑکا بھی کیا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، چاہے اس کے 15 سال مکمل نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک برادر کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ ہے تو وہ کپڑے چینج کر رہا تھا تو مجھے شک پڑا کہ اس کے بال جو ہیں وہ اگے ہوئے ہیں صحیح طریقے سے زیر ناف۔ میں نے دیکھا تو اس کے بال ہیں، ابھی اس کی عمر کیا ہے، 14 سال کے قریب ابھی عمر ہے، 14 سال پورے نہیں ہوئے۔ تو میں نے کیا کہا کہ قبلہ صاحب مبارک ہو، آپ کا بچہ کیا ہو گیا، شرف بلوغت کو پہنچ چکا ہے، آپ اس کو کیا بہت بڑا شرف مل گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی والدین توجہ بعض کا تو نہیں کرتے، اور بچے کیا ہے ایسی ایج کو پہنچ چکے ہیں کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سال کو ہم دیکھیں گے، نہیں 15 سال سے پہلے ہی اگر اس کے سخت بال آ گئے ہیں تو یہ باقاعدہ بلوغت کی ایک کیا ہے، ایک علامت ہے۔ اچھا، یہ ایک علامت ہوگی، 2 علامتیں ہوگی، 15 سال اور یہ بال کا اگنا۔ اور تیسری جو علامت ہے وہ منی کا خارج ہونا، ٹھیک ہے۔ منی کا خارج ہونا چاہے احتلام میں ہو یا جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہو، استمناء وغیرہ یا کسی بھی طریقے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اگر منی خارج ہو جائے تو وہ جس بھی ایج میں خارج ہو، 13 سال، 14 سال، 15 سال، تو وہ لڑکا کیا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنی علامتیں ہوں گی، 3 کیا علامتیں ہوں گی۔ تو لڑکے کے بالغ ہونے کی کیا ہے، 3 علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں 13، 14 سال، 15 سال کے لڑکے کیا ہو سکتے ہیں، بالغ ہو سکتے ہیں۔ اس میں کچھ اور علامتیں ہیں جو مشہور ہیں لیکن فقہاء اس کی نفی کرتے ہیں، مثلا آواز کا بھاری ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھا بھی جاتا ہے ہم سے، یہ ایک لڑکے کی آواز بھاری ہو گئی ہے تو کیا آواز بھاری ہونے سے وہ بالغ ہوگا یا بالغ نہیں ہوگا؟ تو کہتے نہیں، آواز بالغ ہونے سے وہ بالغ، آواز بھاری ہونے سے وہ بالغ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور علامت پوچھی جاتی ہے کہ بغلوں کے نیچے بال نکلنا یا سینے کے اوپر بال آ جانا، کیا یہ بلوغت کی علامت ہے؟ تو اس کو بھی فقہاء کہتے ہیں کہ یہ بھی بلوغت کی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت کا اضافہ کیا گیا توضیح جامع فارسی میں اور دیگر فقہ کی کتابوں میں، جس کو سید سیستانی دامت العالی قبول بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ داڑھی کا آ جانا، مونچھوں کا یا داڑھی کا آ جانا۔ اگر جو ہے وہ ہونٹوں کے اوپر بال آ گئے ہیں مونچھوں کے یا داڑھی کے آ گئے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ بلوغت کی علامت قرار دیا گیا کہ یہ بھی کیا ہے، مستقل بلوغت کی علامت ہے۔ تو یوں لڑکے کے لیے کیا ہے، ٹوٹل 4 جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہو جائیں گی، بلوغت کی علامتیں ہو جائیں گی، اور چاروں کیا مستقل ہیں۔ مستقل کیا مطلب کہ ان چاروں میں سے ایک بھی علامت پوری ہو جائے تو لڑکا کیا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا۔
پہلی علامت کیا ہے؟ وہ 15 سال مکمل ہونا قمری، جس میں سے ہم نے کیا کہا کہ جو عیسوی سال ہیں اس میں سے 162 دن آپ مائنس کر لیں۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وہی جو زیر ناف کیا ہے بالوں کا اگانا، اور تیسری علامت کیا ہے؟ وہی بالوں والی آپ ڈال دیں، داڑھی اور کیا ہے مونچھ کا آ جانا، بالوں کا آ جانا، 3 ہو گئیں۔ اور چوتھی علامت کیا ہے؟ وہ منی کا کیا ہونا؟ خارج ہونا۔ تو یہ 4 اس کی مستقل کیا ہو جائیں گی؟ علامتیں ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ایک سوال ہوا سید سیستانی دامت اللہ علیہ سے کہ جو بچے نابالغ ہیں اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے انہیں شرف تو نہیں دیا یہ کہ ان کے اوپر کیا ہے شرعی ذمہ داری معین کی ہو، اور چلیں 9 سال کی لڑکی تو روزہ رکھ رہی ہے، 10-11 سال کے لڑکے کا یہ پروگرام بن گیا کہ میں بھی اس شرف کو حاصل کروں اور اللہ کی کیا عبادت حاصل کروں، تو کیا وہ یہ روزہ رکھے گا تو کوئی فائدہ وغیرہ ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا اتنی بے رخی ہو چکی ہے خالق کی طرف سے کہ یہ بندہ اگر عبادت بھی کرے تو خالق کہے گا کہ تمہیں کوئی اجر اور کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملنا، بس ایسے ہی تم پریکٹس کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جو نابالغ کی عبادت ہے وہ فقط تمرین ہوتی ہے، پریکٹس ہے، اس کے صحیح ہونے کی وہ بات نہیں کرتے، اس کی اجر کی کوئی بات نہیں کرتے، جبکہ سید خوئی الرحمہ، سید سیستانی اور بہت سارے دیگر فقہا کا یہ موقف ہے کہ نہیں، نابالغ کی عبادت بھی بالکل صحیح بھی ہوتی ہے شرائط کے مطابق اور اس کے اوپر باقاعدہ اسے اجر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے جو ہے وہ شرف نہیں دیا ذمہ داری کا، لیکن دوسرا شرف اس کے پاس موجود ہے کہ اگر یہ بلوغت کے بغیر بھی عبادت کو انجام دے تو وہ عبادت اس کی صحیح شمار ہوگی اور باقاعدہ اس کے اوپر اجر بھی ملے گا۔ اسی وجہ سے فقہا کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ممیز بچہ ہے اس کے جو عبادات وغیرہ ساری صحیح ہوں گی اور سارا اسے اجر و ثواب ملے گا، اس میں یہ بحث پھر آپ نہیں لے کر آئیں گے کہ جی یہ بالغ نہیں ہوا، نہیں بالغ نہیں ہوا تو پھر بھی اس کو اجر کیا ملے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہا کہ اگر وہ روزہ رکھے نابالغ بچہ تو اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور اس کا روزہ باقاعدہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور سوال ہوا کہ جو نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے وہ روزہ کمپلیٹ مکمل نہیں رکھ سکتی، تو کیا آدھے روزے کا کوئی تصور موجود ہے؟ آدھا روزہ، پونا روزہ، ٹھیک ہے، روزہ تو پورا ہوتا ہے، تو کیا اس کا کوئی تصور موجود ہے؟ تو یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ امساک کہا جاتا ہے، یعنی روزہ تو وہی پورا ہی ہوگا کہ فجر صادق سے لے کر جو کیا کہتے ہیں مغرب کے ٹائم تک انسان نے کیا روزہ کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن ایک چیز امساک ہے۔ امساک بذات خود کیا ایک عبادت ہے۔ امساک کیا مطلب کہ روزے میں خود کو کھانے پینے سے کیا روک کے رکھنا، حتیٰ کہ جو مسافر ہوتے ہیں جن کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے کھانے پینے کی، ان کے لیے بھی امساک کیا مستحب ہے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اگر وہ امساک کرنا چاہے تو یہ چیز اس کے لیے مستحب ہوگی۔ کس کے لیے مستحب ہوگی؟ نابالغ بچے کے لیے، یعنی اسے آپ روزہ رکھوائیں گے اور وہ روزہ کس نیت سے رکھے گا؟ امساک کی نیت سے۔ 12 بجے اس کی کیا کروا دیں گے؟ افطار کروا دیں گے، یا 9-10 بجے افطار کروا لیں، یعنی امساک کرنا ہے تو امساک کا ثواب اسے دیں کہ سحری پہ بچے کو اٹھائیں، اس سے جو ہے وہ سحری وغیرہ کرائیں، اسے کہیں کہ تم نیت کرو جی اللہ کی خاطر تم کھانے پینے سے پرہیز کرو گے اور تمہارا بھی کیا ہوگا؟ ہماری طرح ایک روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی امساک ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ جب وہ اٹھے 8-9 بجے تو اسے ناشتہ کروا دیں، ٹھیک ہے، چلیں یہ 4 جو گھنٹے کا 3 گھنٹے کا امساک ہوا، اس کو اسے کیا مل جائے گا؟ اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو 12 بجے تک اسے کیا ہے ناشتہ وغیرہ کروا دیں، کھانا وغیرہ کھلا دیں، تو امساک کی کیا ہے کوئی حد نہیں ہے، 1 گھنٹے کا امساک بھی ہے، 12 بجے تک کا بھی ہے، پورے دن کا بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے جتنی اس کی کیا طاقت ہو، جتنی اس کی کیا حیثیت ہو۔ تو لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کو امساک والے ثواب کے اوپر کیا رغبت دلانی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ مکمل نہیں رکھ سکتے، لیکن جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدھا روزہ رکھ لو، چھوٹا روزہ رکھ لو، تو وہ روزے کے بجائے لفظ امساک ایک تو ان کی زبان کے اوپر لے کر آئیں کہ آپ امساک کر لو، روزہ تو نہیں رکھنا، امساک کر لو، جیسے مسافر کو کہتے ہیں، مریض کو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے روزے کی چھٹی ہے، کچھ آپ امساک کر لو کچھ ٹائم تک، تو امساک کے بھی کیا ایک مستقل ثواب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ بلکہ یہ فقہی مسئلہ موجود ہے کہ جن لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا وہ سرعام کھا پی نہیں سکتے، اس کو ماہ رمضان کی اہانت شمار کیا جاتا ہے، اور یہ چیز کیا گناہ کا باعث ہے کہ سرعام کھانا پینا، دکانیں کھول کے رکھنا، یہ ساری چیز کیا ممنوع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی کیا ہے عزت اور شرف کا احترام نہیں کرنا ہے، حد کی حرمت ہے، تو اس کو فقہا کیا کرا دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی اگرچہ اس شخص کے لیے اپنے طور پہ کھانا جائز ہو چونکہ وہ مسافر ہے، لیکن سرعام اس طریقے سے وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ یہ ماہ رمضان کی اہانت شمار ہوتی ہے، لہٰذا امساک ہر کسی کے لیے کیا مستحب ہے۔ اچھا، امساک واجب بھی ہوتا ہے بعض اوقات، انسان جب روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے، کیسے توڑ دیا؟ جمع کر دیا فرض کریں، یا جو ہے وہ کھا پی لیا، تو کھانے پینے کے بعد وہ کہے کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا، کھلا کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ امساک واجب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر امساک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے روزہ ختم ہو گیا
لیکن امساک پھر بھی کیا رہے گا، اس کے اوپر واجب رہے گا۔ تو لہٰذا امساک عمومی طور پہ مستحب رہتا ہے ہر کسی کے لیے، اور وہ لوگ جو روزہ اپنا توڑ دیتے ہیں ان کے اوپر تو امساک کیا رہتا ہے، واجب رہتا ہے، اور وہ پھر بھی کیا ہے، آگے کھا پی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری اور تیسری شرط وہ بھی واضح ہے کہ عقل اس کے پاس ہو، یعنی مجنون کے اوپر کیا روزے کا وجوب نہیں ہے۔ اور ایک اور شرط ہے عدم الاغماء جیسے کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ بے ہوش نہ ہو۔ تو اس میں کیا تفصیل ہے سید سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اگر تو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو قصد کر ہی نہیں سکتے نا روزے کا۔ جو مریض کوما میں ہوتے ہیں، بے ہوش ہیں، تو وہ کیسے نیت کریں گے؟ وہ تو واضح سی بات ہے کہ قدرت ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے، تو کیا بے ہوشی سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ایک انسان نے نیت کی ہوئی ہے روزے کی اور اس کے بعد بے ہوش ہو جائے دن کو کسی وقت، تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا، روزہ کیا اس کا باقی رہتے ہیں۔ بحث کہاں آتی ہے کہ جب طلوع فجر ہو اور انسان کیا ہو، بے ہوش ہو۔ ٹھیک ہے، روزے کی نیت کب کرنی ہوتی ہے؟ طلوع فجر کے ٹائم پہ۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ فجر کے ٹائم سے پہلے ہی بے ہوش چلتا آ رہا ہے، اور وہ دن کو 8 9 بجے 10 بجے 12 بجے کیا ہوش میں آیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کا فجر کے ٹائم سے پہلے روزے رکھنے کی نیت تھی، یعنی ارادہ تھا، جیسا کہ ہر مومن کا یہ ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مومن جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا استعفیٰ روزے رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کا پروگرام ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ ہم سب کی جو نیت موجود ہے کہ انشاءاللہ جی کل روزہ رکھیں گے، بلکہ پوری ماہ رمضان کی نیت ہم سب کی موجود ہے۔ تو جن بندوں کی یہ نیت ہوتی ہے، ان کو اگر جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں، فجر سے پہلے بے ہوش ہو جائیں، اور دن کو کسی ٹائم پہ ہوش ہے، تو احتیاط واجب کے طور پہ روزہ مکمل کریں گے اور ان کا روزہ کیا صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر وہ احتیاط واجب کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر روزے کی کیا کرنی پڑے گی، قضا انہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور یہ قضا بھی کیا ہو جائے گی، احتیاط واجب کے طور پہ ہوگی۔ اور جن لوگوں کی نیت نہیں تھی روزے رکھنے کی، نیت نہیں تھی یعنی پروگرام نہیں تھا روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہے، جب روزہ رکھنے کا پروگرام نہیں تھا، بے ہوش ہو گئے، اب جو ہے وہ دن کو کسی ٹائم پہ ان کی آنکھ کھلی، چاہے زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، تو اب ان لوگوں کے اوپر کیا روزہ کیا واجب ہی نہیں ہے۔ روزہ یعنی واجب نہیں ہے، یعنی اس کی قضا بھی کیا واجب نہیں ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ تو یعنی جس نے نیت نہیں کی اس کو کیا یہاں پہ ثواب میں یا کیا پروٹوکول مل گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ بھئی تمہارے پر روزہ کیا واجب ہی نہیں ہے۔ تو یہ والی عبارت جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، باقی عبارت ہم چھوڑ رہے ہیں شروع سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 9 کے اوپر، وَلَوِ اعْتَرَاهُ ذَلِكَ بَعْضَ النَّهَارِ، کہ اگر بے ہوشی جو ہے وہ آری ہو جائے، طاری ہو جائے، بعض النہار، دن کے جو ہے وہ بعض حصے کے اوپر۔ پہلی صورت کیا ہے جواب میں، کہ اذا سبقت منہ نیت الصیام قبل طلوع الفجر، اگر طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، روزے کی نیت موجود ہے، جیسا کہ ہم سب کی کیا روزے کی نیت موجود ہوتی ہے۔ اچھا، نیت کے اوپر مومنین کو بہت سارا جو ہے وہ مشکل رہتی ہے، حالانکہ نیت کا جو آسان مسئلہ ہے، اس آسان مسئلے کے اوپر کیا رہتی ہے، مشکل رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قبلہ صاحب ہم نے سحری کر لی، نماز پڑھ لی، تو روزے کی نیت کرنا یاد ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان کے مطابق کیا کنسیپٹ ہے کہ روزے کی نیت کیا ہے، یا تو زبان سے یہ کہنا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، یا دل کے اندر سے کیا ہے باقاعدہ جملہ بنا کے نا دل کے اندر سے وہ بائی پاس کرنا، وہ گزارنا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ جبکہ فقہ میں ہم نیت کیسے کہتے ہیں، النیت هو القصد والارادہ، نیت کیا آپ کا ارادہ ہے، آپ کا قصد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے جو ہے سحری وغیرہ کرتی، روزے رکھنے کا کوئی پروگرام آپ کا نہیں تھا، روزہ آج نہیں رکھنا آپ نے؟ کہتے نہیں قبلہ صاحب اللہ سے معافی ہم چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کیوں نہیں پروگرام، روزہ رکھنے کا پروگرام تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو آپ نے روزہ رکھنے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے یہی نیت ہے، اور کوئی نیت نہیں ہوتی، یہ نیت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فجر سے پہلے اس نے نیت ہو گئی تھی اس کی، تو نیت ہو گئی کیا مطلب، باقاعدہ اس نے کہا تھا، کہتے کہا تھا نہیں، یہی پروگرام اس کا جو تھا، یہ جو اس کا ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ہر مومن کا کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ارادہ اس کا موجود تھا، ثم فاجأہ الاغماء، مثلا پھر اچانک، فاجہ مفاجہ، پھر اچانک کیا اس کے اوپر بے ہوشی آ گئی، وافاق اثناء نہار، اور دن کے درمیان کیا ہے اسے افاقہ بھی ہو گیا، فالاحوط لزوما، تو احتیاط لازم کیا ہے کہ وہ اس دن کا روزہ مکمل کرے، وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ احتیاط کی مخالفت کرتا ہے تو پھر احتیاط کے طور پہ اس روزے کی کیا ہو جائے گی، قضا بھی اس کے اوپر آئے گی۔ اچھا، وَأَمَّا إِذَا فَاتَتْهُ نِيَّةُ الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، اور اگر رات سے اس کی روزے رکھنے کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، یعنی پروگرام ہی روزہ رکھنے کا نہیں تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ بندہ بے ہوش ہو گیا، قبل ان ینوی صیام النہار المقبل،
ابھی روزے کا پروگرام نہیں بنایا، نیت نہیں کی، اس سے پہلے کیا بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی طاری رہی یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، لم یجب علیہ صیام ذالک الیوم، تو اب یہ بندہ بغیر نیت کے جب فجر کے ٹائم پہ داخل ہو گیا تو اب اس بندے کے اوپر کیا ہے، اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ صبح اس کو ہوش بھی آ جائے، صبح سے ہوش بھی آ جائے، پھر بھی کیا اس کے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ عدم الاغماء، یہ روزے کی وجوب کی شرط ہے۔ تو روزے کی وجوب کی شرط فقط اسی صورت میں بنے گی کہ ایک انسان جو روزہ رکھنے کا پروگرام نہیں تھا، بے ہوش ہو گیا اور فجر صادق ہوگی اسی بے ہوشی کی حالت میں، تو اب اس کے اوپر روزے کا وجوب کیا نہیں آئے گا، یعنی روزے کا وجوب اس کے اوپر بالکل نہیں آتا۔ تو یہ کیا چند ایک لوگوں کے مسائل رہیں گے کہ جو واقعاً 2 نمبری کے چکر میں ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، یہ ان کو کیا مسئلہ پیش آئے گا، وگرنہ ہر بندے کی کیا نیت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے روزہ رکھے گا۔ ایک مرتبہ مل کے کیا درود پڑھیں سارے مل کے۔ تو روزے کی وجوب کی ہمارے پاس کتنی شرائط آ گئیں؟ پہلی جو ہے وہ بلوغت آ گئی، دوسری جو ہے وہ عقل آ گئی، اور تیسری کیا ہے، عدم الاغماء، اور عدم الاغماء کی یہ ڈیٹیل کیا ہے آپ کے پاس آ جائے گی۔ چوتھی اور جو 5ویں شرط ہے، بلکہ چوتھی شرط کو ایک ہی رکھا، وہ خاتون کے ساتھ خاص ہے، مردوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کہ خاتون جو ہے وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے، تب روزے کا اس کے اوپر کیا وجوب آئے گا۔ اگر اس کو مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، یا جو ہے وہ فجر صادق کے ٹائم پہ حیض اور نفاس اس کا موجود تھا، یعنی خون حیض اس کا موجود تھا یا خون نفاس اس کا موجود تھا، تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں قضا واجب ہوگی، لیکن روزے کا ادا کا جو وجوب ہے وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر خاتون روزے کی نیت کرنا بھی چاہے تو وہ روزہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ خاتون پورے ٹائم پہ، یعنی فجر صادق سے لے کر روزے کے غروب ہونے تک حیض نفاس سے پاک رہنی چاہیے۔ اور گرمی میں خاتون کی سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ روزہ گرمی مشکل سے رکھا اور ابھی روزہ کھلا نہیں تھا کہ 5-10 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے کیا آ گیا، حیض آ گیا، اب ساری محنت کیا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ہم یوں کہتے ہیں نا کہ اب بعد میں کیا کرنی پڑے گی، خاتون کو قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ثواب دے دیا، تو روزہ کس لیے رکھا تھا، ثواب کی خاطر رکھا تھا، تو ثواب مل گیا، اجر مل گیا الحمدللہ۔ اب باقی ٹائم پہ امساک کر رہے، امساک کر کے اس کو پورا کر لے، ثواب تو پورا لے لے، تو اصل مقصد ثواب لینے سے ہے نا، تو ٹھیک ہے بعد میں اور ثواب لے لے گی، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے کہ جی ساری یہ محنت ضائع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو روزہ رکھنے کو کیا ہے انسان ٹینشن کے طور پہ لے رہا ہے اور جان چھڑانے کی نیت سے جو ہے وہ لے رہا ہے کہ جان ایک دفعہ چھوٹے، تو لہٰذا اگر انسان اپنی سوچ کو بدلے اور اس کو اللہ کی محبت کی خاطر انجام دے، اللہ کی پیروی کی خاطر انجام دے، تو پھر اس خاتون مومنہ کو بھی کیا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو ثواب جو ملنا تھا وہ پورے کا پورا کیا ہے مل گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال یہاں پہ رکھا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ اسی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ماہ رمضان میں کیا ہے دوائیوں کا استعمال کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ انہیں خون حیض آئی نہ، جب خون حیض نہیں آئے گا تو کیا ان کو سہولت ملے گی کہ وہ روزہ رکھ لیں گی، بعد میں اب قضائیں کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ان دوائیوں کا استعمال کر کے حیض کو روکنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ کا کیا جواب ہے کہ ایسی دوائیوں کو استعمال کر کے حیض کو روکنا جائز ہے، اور جب حیض رک جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے شرط پوری ہو گئی۔ شرط کیا تھی کہ حیض کی حالت میں خاتون نہ ہو، جب یہ خون اس کا رک گیا تو اب وہ کیا روزہ رکھ سکے گی۔ تو لہٰذا دوائیوں کے استعمال سے کچھ مومنہ خواتین پورے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں اور قضاء کی ٹینشن سے خود کو بچاتی ہیں، لیکن اس میں بنیادی شرط جو فقہ کی کیا رہتی ہے کہ ان دوائیوں کے استعمال سے خاتون کی صحت کو بہت بڑے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر دوائیوں کی وجہ سے گردے فیل ہونے کا فرض کریں خطرہ ہے، یا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے، اگر اس طرح کا بڑا خطرہ ہے بیماری کا، تو پھر ان دوائیوں کا استعمال ظاہری بات ہے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فقہ کا قانون ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نقصان نہیں دے سکتا، جسے کیا کہتے ہیں ضرر بلیغ کہتے ہیں، کہ انسان اپنے دونوں گردے فیل کروا دے، ٹھیک ہے، اپنا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کروا دے، ٹھیک ہے، یہ والے جو انسان خطرے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور چھوٹے موٹے جو خطرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو زخمی کر لینا، جو ہے وہ رات کو دیر سے سونا، پیپسی وغیرہ پی لینا، ٹھیک ہے، معدہ زیادہ خراب کر لینا، کھانے پہ مقابلے لگا لینا، ٹھیک ہے، زیادہ کھا لینا، تو یہ چھوٹے موٹے جو خطرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بخار ہو گیا فرض کریں، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ انسان اس کے ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن جو ضرر بلیغ ہے اس کا کیا ارتکاب انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دوائیوں کے استعمال سے اگر بہت بڑے صحت کے نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو خاتون یہ استعمال کر کے روزہ اپنے کیا مکمل کر سکتی ہے۔
ان دوائیوں کے استعمال سے ایک اور چیز جو سوال کے اندر مینشن کی گئی کہ بعض اوقات خاتون کو کیا ہے خون کے کچھ داغ دبے لگتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ نہیں رکتا، جب وہ دن آئیں گے اس کے حیض کے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے خون اس کا آ جاتا ہے دوائیوں کے باوجود بھی۔ تو اب وہ جو خون آئے گا کیا وہ حیض کے حکم میں جائے گا یا حیض کے حکم میں نہیں جائے گا؟ تو اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ الدم المنقطع، کہ خون آ رہا ہے یعنی ایک دبا لگا تھوڑا سا خون کا اس خاتون کے پیڈ کے اوپر، پھر کیا ختم ہو گیا، تو ایسے خون کے اوپر حیض کے احکام جاری نہیں ہوتے، کیونکہ حیض کے احکام کے لیے بنیادی شرط ہے کہ 3 دن تک مسلسل خون ہے یا 3 دن تک کیا ہے داخل فرج میں باقی رہے۔ تو یہ جو جس کے اندر انقطاع آ جاتا ہے یعنی تھوڑا سا داغ لگتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، جو ایک دوائی کا اثر ہوتا ہے ایک طرح سے، تو اس کی وجہ سے اس خاتون کا یہ جو خون آ رہا ہے یہ حیض شمار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو خواتین اس دوائی کا استعمال کرتی ہیں اور اس کی باوجود جو حیض کے ایام ہیں اس میں کچھ ان کو جو ہے وہ خون کے قطرے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ صاف ہو جاتے ہیں، 3 دن تک وہ مکمل نہیں ہوتے، تو یہ جو تھوڑے بہت قطرے آتے رہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی، یہ بھی کیا ہے حیض کے حکم میں نہیں جاتے، اور اس کی وجہ سے خاتون کیا اپنے روزے کو کیا کر سکتی ہے؟ مکمل کر سکتی ہے، اور اس میں کیا اس کی یہ ٹینشن اور جو مشکل اس نے بنائی ہوئی ہے اس کو وہ کیا کر سکتی ہے؟ مکمل کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ چیز کیا ہوگی؟ ہماری چوتھی شرط کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ پانچویں جو شرط ہے وہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عدم التضرر بالصوم، کہ روزے رکھنے کی وجہ سے ضرر کا کیا ایشو نہ ہو۔ تو یہاں سے جو بحث شروع ہوتی ہے وہ ضرر کی شروع ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے اس کتاب میں جو ہے بڑی تفصیل سے کیا بحث کی گئی ہے، تو آج ہم کچھ اس کے حساب کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ باقی سے پھر کیا ہے کل کے درس میں ہم پیش کریں گے۔ ضرر کا اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان۔ اور حرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضرر کو حرج ہے، حرج میں نقصان نہیں ہوتا، حرج میں کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی غسل کی آپ مثال لے لیں، ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ قبلہ صاحب نہائیں گے تو یا ضرر ہوگا یا حرج ہوگا۔ ضرر ہوگا یعنی بخار ہو جائے گا، تو بخار ہو گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ ضرر ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ بخار نہیں ہوگا لیکن چیخیں نکل جائیں گی، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا پانی آئے گا تو ایک دفعہ جو ہے وہ چیخ نکلے گی، یعنی کیا ہو جائے گا؟ ایک مشقت ہوگی، ایک تکلیف، کیا ہے؟ تکلیف کو برداشت کرنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں۔ تو حرج کو اگر انسان فیس کر لے اور برداشت کر لے، انسان کہے کہ میں بہادری دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی چیخیں نکلتی ہیں تو نکل رہے ہیں، میں غسل جنابت جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر وہ یوں کرے تو اس کی یہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی حرج کے ساتھ اگر انسان لڑ لیتا ہے خود تو عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایشو ضرر کا آتا ہے تو ضرر میں وہ عبادت اس کی ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ انسان کہتا ہے جی بخار ہوتا ہے تو ہو جائے، میں جو ہے وہ غسل کروں گا، تو اس کا غسل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل شمار ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان کہتا ہے جی روزے کی وجہ سے بخار ہوتا ہے یا گردے خراب ہوتے ہیں یا کوئی بیماری لگتی ہے تو لگ جائے، روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، میرا ریکارڈ ہے قبلہ صاحب، وہ ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی اطاعت ختم ہوگی، ریکارڈ، تاکہ جو ہے وہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں یا جب سے بوڑھا ہوا ہوں کوئی روزہ نہیں چھوڑا قبلہ صاحب، ریکارڈ۔ اپنے ریکارڈ کے لیے وہ روزے کی وجہ سے گردے خراب ہو چکے، اس کو بخار ہو چکا، اس کی جو ہے مرض بن گئی، کہتے ہیں بیمار ہوتی ہے تو ہو جاؤں، کون سا 2 دن کی زندگی ہے، اگر یوں کر کے وہ چلاتا ہے تو روزہ اس کا باطل ہوگا، اس روزے کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے جیسے بلوغت شرط ہے، جیسے جو ہے وہ حیض سے پاک ہونا شرط ہے، ایسے ہی شرط ہے کہ وہ روزہ ضرر سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اگر اس کے اندر ضرر کا کوئی ایشو آ گیا تو وہ روزہ چاہے انسان جو ہے وہ برداشت کر لے، ضرر انسان کہے کہ بیماری لگتی ہے تو لگ جائے، میں جی اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو اس کا وہ روزہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے قانون دیا گیا کہ اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان کو کیا پہنچے؟ نقصان پہنچے۔ ہاں وہ عبادت کی جو جہاد والی عبادت ہوتی ہے اور وہ خمس دینے والی عبادت ہوتی ہے، اس میں تو باقاعدہ ضرر کو ارتکاب کرنے کا حکم دیا گیا نا، کہ آپ نے تو اپنی جان دینی ہے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، عبادات کے اندر یہ شرط رہتی ہے کہ انسان کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ جو ضرر ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت انسان کی باطل ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الضرر الصحیح کہتے ہیں، انسانی صحت کا کیا کہتے ہیں؟ اسے ضرر کہتے ہیں۔ اور روزے میں جو ضرر صحیح کی جو حالات بیان کیے جاتے ہیں، یہاں پہ کتاب میں کتنے حالات بیان کیے؟ 4 کے حالات بیان کیے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو ضرر کیسے پہنچے گا۔ پہلی حالت کیا ہے کہ انسان ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، لیکن روزہ رکھے گا تو کوئی اسے بیماری لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی، یعنی ابھی بیماری نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے بیماری لگے گی۔ اب وہ جو بیماری لگی ہے چاہے اس کے جو آثار ہیں وہ ظاہر ہوتے ہوں یا ظاہر نہ ہوتے ہوں،
آثار ظاہر ہونے کی یہاں پہ انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ وہ بخار کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، جسم میں شدید کیا تکلیف محسوس ہوگی، کھانسی کیا شروع ہو جائے گی، یہ بیماری لگنے کے آثار ہیں۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاموش بیماریاں ہوتی ہیں، کہ اندر سے گردوں کے اوپر اثر پڑ چکا ہے، خراب ہو چکے ہیں، لیکن اس میں کیا ابھی تک بیماری وغیرہ کچھ نہیں لگی، یا دل کے کیا اثرات پڑ چکے ہیں، ابھی تک کیا اس کے آثار کیا ظاہر نہیں ہوئے۔ تو چاہے وہ بیماری خاموش والی لگے یا وہ بیماری لگے کہ جو خاموش والی نہیں ہے، اگر روزہ سبب بنا اس بیماری کا تو یہ روزے کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے جو ہے وہ روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے ماہ رمضان کے بعد ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ میں کیا آ گیا جی؟ ہیپاٹائٹس آ گیا۔ تو ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ بھی آپ جو بھوکے پیاسے رہے ہیں اور مسلسل جو ہے افطار اور سحر میں کیا ہے چائے اور پکوڑے سموسوں کے اوپر آپ نے مزید جو ہے وہ کاروائی اچھی طریقے سے ڈالی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ آپ کے جگر کے اوپر گرمی آ گئی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا جی؟ روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ اب ہیپاٹائٹس بڑی بیماری ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ روزے اس کا سبب بنے ہیپاٹائٹس کا، تو یہ روزے جس کی وجہ سے ضرر آیا ہے، یعنی ماہ رمضان کے بعد آیا، لیکن وہ ضرر اسی روزوں کی وجہ سے تھا، اب انسان کے یہ سارے روزے کیا ہو جائیں گے؟ کل عدم، باطل، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ ضرر نہ ہو۔ اب یہ بندہ علاج اپنا کرائے گا، علاج کرانے کے بعد میں اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے دوران ضرر کیا ایشو نہیں ہونا چاہیے انسان کے اوپر۔ تو یہ پہلا مورد ہو گیا کہ روزے کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی، چاہے وہ خاموش بیماری ہو یا ایسی بیماری ہو کہ جس کے آثار ہوتے ہیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ انسان مریض ہے پہلے سے اسے بخار ہے، کیفیت ہے، کوئی نہ کوئی شوگر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روزے رکھنے کی وجہ سے نئی بیماری نہیں لگے گی، بیماری تو وہی جو اس کی چل رہی ہے وہی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی مرض کیا ہے؟ شدید ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ اگر بلڈ پریشر کو اس کا مسئلہ جو ہے وہ ایک عدد ہے اس کے اوپر رہتا ہے، 200 تک رہتا ہے، فرض کریں روزے رکھے گا تو وہ 300 تک کیا چلا جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کی وجہ سے نئی بیماری نہیں لگ رہی، روزے رکھنے کی وجہ سے جو بیماری ہے اس کی شدت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا، تو یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ ضرر کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں جو مومنین سوال پوچھتے ہیں کہ جی شوگر میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا، بلڈ پریشر کے مسئلے میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، بخار میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، تو آپ اسے کیا قانون دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ قانون یہ ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے آپ کی یہ والی جو بیماری ہے یہ شدید ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، تو پھر آپ کا یہ روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہ قبلہ صاحب بتائیں بیماری شدید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کی شوگر بیماری شدید ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا نا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ کہتے ہیں قبلہ صاحب صحیح جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جواب فقہی اصول آپ کو بتانا ہے، باقی بیماری یہ ضرر کا باعث بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ آپ نے چیک کروانا۔ اچھا، خاتون پوچھے کہ جی حمل کے دوران کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی، تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے یا بچے کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر نقصان نہیں پہنچتا تو آپ کیا روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو وہ کہ قبلہ صاحب بتائیں میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کی تشخیص آپ نے خود کرنی ہے بھائی۔ لہٰذا جو ہے وہ فقیہ کا کام کیا ہے؟ موضوع کی تشخیص نہیں ہوتا، موضوع کی تشخیص مکلف کا اپنا کام ہے۔ فقیہ آپ کو کلی اصول دے دیتا ہے کہ یہ کلی اصول ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، باقی کہاں پہ ضرر آ رہا ہے اور کہاں پہ نہیں آ رہا یہ آپ نے خود کیا ہے اس کو چیک کروانا ہے۔ دوسرا آپشن ہو گیا، تیسرا اور چوتھا بیان کر کے گفتگو تمام کرتے ہیں۔ تیسرا آپشن بھی کیا ہے؟ ایک بندہ مریض ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری اس کی شدید نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہو جائے گی، بیماری اتنی رہے گی، لیکن اس بیماری سے جو شفا ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ متاخر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی۔ یعنی ابھی یہ بندہ مریض ہے، بخار ہے، اگر یہ روزہ نہ رکھے، کھائے پیے، تو یہ بندہ 2 دن میں کیا ہے؟ اوکے ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ روزہ رکھے گا تو یہ 4 دن میں کیا ہے؟ جا کے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہونا تو ہے، چلیں 2 دن بعد ہوں یا 4 دن بعد ہوں، روزہ میں رکھ لیتا ہوں۔ ہم کہیں گے نہیں بھائی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس روزے کی وجہ سے آپ کی بیماری کی شفا میں کیا آ رہی ہے؟ تاخیر آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ روزہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیماری کے لمبا ہونے کا سبب بن رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ روزہ ضرر کا باعث بن رہا ہے۔ جو روزہ ضرر کا باعث بنے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بندے سے نہیں چاہیے، بندہ اپنے طور پہ دیتا رہے زبردستی تو اللہ نے لینے والی کام کو نہیں کرنا، اللہ کہنے کہ عبادت وہی کرنی ہے کہ جو میرے حکم کے مطابق ہو۔ تو لہٰذا یہ بندہ بھی، اسے بھی ہم کیا کہیں گے کہ بھی زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ تقویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں، کھائیں پئیں، فوراً بیماری کو ٹھیک کریں اور پھر کیا روزے کی حالت میں آئیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہوں گی۔
چوتھی صورت کیا ہے کہ مریض ہے اور وہ جو اس کی بیماری ہے نا اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے کچھ شوگر کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم خالی پیٹ رہیں تو ہمارا جو ہے وہ بہترین نظام چلتا ہے, ہم ٹھیک رہتے ہیں. تو یہ والی بیماری تو اس سے نہیں لگے گی, لیکن شوگر کی وجہ سے چونکہ وہ کمزور ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو جائیں, گردوں کی کیا خرابی کا مسئلہ بن سکتا ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ والی بیماری تو نہیں لگے گی, اس بیماری میں بھی کوئی لمبا پن نہیں آئے گا, لیکن روزے رکھنے کی وجہ سے ایک نئی بیماری کیا لے لے گی, جنم لے لے گی. تو یہ بھی کس میں جائے گا, یہ بھی ضرر کے کھاتے میں جائے گا. اس بندے کے لیے بھی روزہ رکھنا کیا صحیح نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ضرر کی صورت میں, جو صحت کا ضرر ہے اس کی صورت میں انسان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا. اور اس ضرر کی ہم کیا کرتے ہیں, دو قسمیں ہم کر لیتے ہیں. پہلی جو قسم ہے کہ انسان صحت مند ہے, روزہ رکھے گا تو بیماری لگ جائے گی. اب یہ جو بیماری لگ رہی ہے, چاہے یہ جو بیماری ایسی ہے کہ جو خاموش بیماری ہو جس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے, یا وہ بیماری ہو کہ جس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے کہ انسان صحت مند نہیں ہے, انسان پہلے سے کیا کسی بیماری میں مبتلا ہے. روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, اس کی ہم تین صورتیں کرتے ہیں. یا تو وہ بیماری کیا ہے شدید ہو جائے گی, ایک آپشن. یا اس بیماری سے ٹھیک ہونا کیا ہے وہ دیر سے ہو جائے گا, دوسرا آپشن. یا تیسرا آپشن کیا ہے کہ اس بیماری کو کچھ نہیں ہوگا, نئی بیماری کیا لگ جائے گی. یہ تینوں آپشن کس میں آ جائیں گے, ضرر میں آ جائیں گے. اور خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ضرر صحت کی صورت میں چاہے انسان ضرر کو برداشت کر بھی لے پھر بھی اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اور اس کی بعد میں کیا کرنی پڑتی ہے, قضا کرنی پڑتی ہے اگر صحت مند ہو جائے. اگر صحت مند نہیں ہوتا اور پورا سال اس کی بیماری جاری رہتی ہے تو پھر قضا معاف ہو جاتی ہے, اور قضا کی بجائے کیا جاتا ہے, ایک فدیہ جاتا ہے کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.